بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، یہ جو دبئی لیکس ہوا ہے اور جس میں پاکستانیوں کی بیرون ملک اور دبئی میں جائیدادوں کا ایک انکشاف ہوا ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کیا کسی بھونچال کا باعث بنے گا؟ کیا کوئی جزا اور سزا کا عمل یہاں سے شروع ہوگا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، لیکن پاکستان کا جو ماضی کا طریقہ کار ہے اور حالیہ 2 برسوں میں جو ایک روش اپنائی گئی ہے پاکستان کے سسٹم کی طرف سے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے، اس میں تو اب یہ اس طرح کے واقعات کی چھان بین یا اس پر کوئی سزا کا عمل، اس کو قانون اور کٹہرے میں لانے کا کوئی اب دور دور تک امکان نہیں رہا۔ اس حوالے سے کچھ سطور میں نے لکھی تھی۔ چونکہ میں ایک براہ راست یہ ولاگ کر رہا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ وہ سطور شیئر کروں، بالخصوص اس کے یعنی جو دبئی لیکس کے حوالے سے اور اس کے نتیجے میں جو اثرات پاکستانی سوسائٹی پر مرتب ہوں گے ان پر بات کی گئی ہے۔ اس جو کالم ہے گرداب کے نام سے، اس کا عنوان ہی بنیادی طور پر کفن چور کے والد محترم ہے۔ ایک اور لیکس کی ہوا کا جھونکا چلا اور معززین اور مقربین کے ایک اور طبقے کے اوپر پڑا تقدس اور خدمت کا جامہ ہوا کے جھونکے سے دور جا گرا۔ مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ اب تو اس عمل کو بدنامی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ معاشرے کا غالب حصہ اسے محنت کا صلہ اور کاریگری کا کمال اور فضل ربی سمجھ کر قبول کر چکا ہے۔ اور وہ زمانہ لد گیا جب کسی سمگلر اور منی لانڈرر کو اپنی ناجائز دولت کو قبول عامہ اور جوازیت عطا کرنے کے لیے دروازے پر ھذا من فضل ربی کا بورڈ لگوانا پڑتا تھا۔ تب لوگ لفافے کو دیکھ کر ہی خط کا مفہوم بھانپ جاتے تھے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ملک اور سماج کی اقدار اور سوچ کے انداز ہی بدل گئے ہیں۔ بیتے ہوئے کل کا ناخوب آج بتدریج خوب ہو گیا ہے۔ جب سے ملک کے با اثر طبقات کی دبئی میں موجود دولت کا سراغ ملا ہے تو ہر شخص محو حیرت ہے کہ آخر ملک میں حکمرانی کرنے والے ان لوگوں کو ایسی کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ یہ اپنی دولت اور سرمایہ اٹھا کر بیرون ملک سدھار جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہیں ملکی نظام اور قانون کی حکمرانی پر خود بھی یقین نہیں ہوتا، جبھی تو یہ اپنا سرمایہ ملک کے اندر نہ تو رکھتے ہیں نہ ہی اسے گردش میں لاتے ہیں۔ کیا ظلم ہوا کہ کماؤ اس ملک میں اور غریبوں کا خون نچوڑ کر اور لگاؤ عرب اور یورپ میں۔ یہ حرکت کوئی عام دکاندار، کھلاڑی، فنکار، ٹھیکیدار کرے تو کچھ عجب نہ تھا، مگر یہ حرکتیں سب سے زیادہ وہ مافیا کرتا ہے جو اس ملک پر حکمرانی کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اگر جائز اور قانونی طریقے سے اقتدار حاصل نہ ہو تو فارم 47 کے اقتدار کو بھی آمنا و صدقنا کہہ کر قبول کرنے سے کتراتا نہیں۔ اقتدار عوام کے راستے ملے تو ٹھیک، وگرنہ خیرات لینے میں بھی انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا۔ جو جم کر نوکری کرتے ہیں، نوکری کے اختتام پر یہ ایک اور کلاس کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ جم کر نوکری کرتے ہیں اور نوکری کے اختتام پر گھروں اور زمینوں کی صورت میں انعام و اکرام کی برسات میں نہاتے ہیں،
مگر پھر بھی دوسری نوکری کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہتے ہیں، جیسے کہ آپ کاکول اکیڈمی میں داخلے کا پہلا دن ہو۔ اس پر مستزاد یہ کہ مراد کی اس گنگا جمنا کے حامل لوگ بھی اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ یہ سرمایہ داروں کی جدی پشتی کلاس نہیں، بلکہ اس ملک و معاشرے میں ہماری نظروں کے سامنے چند دہائیوں سے جاری نک ویلوٹ کی طرح چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں دہلی سے شائع ہونے والی کتاب نک ویلوٹ کی چوریاں پڑھی تھیں، جو غالباً کسی انگریزی ناول کا ترجمہ تھی، جس کا مرکزی کردار نک ویلوٹ ہیرے جواہرات، تاریخی نوادرات جیسی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر وہ کاٹھ کا گھوڑا، کوا، بلی جیسی چیزیں چرانے کا عادی تھا۔ یہ چیزیں چرانے کے لیے اس کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھیں۔ اس ناول میں آخر تک کہیں بھی نک ویلوٹ اپنی ان اداؤں کے باوجود کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں بن سکا۔ پاکستان کی نو دولتی سرمایہ دار کلاس کی اکثریت اس حد تک تو عہد جدید اور پاکستان کے نک ویلوٹ ہیں کہ جو حقیر اور بے وقت چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور کیونکہ یہ سب کچھ ضرورتاً نہیں بلکہ عادتاً کرتے ہیں، اور پھر ایک روز ان کا سرمایہ کسی لیکس کے پردے سے کبھی لندن تو کبھی دبئی، سنگاپور، واشنگٹن اور فرانس سے بولتا ہے۔ ان کو دیکھ کر تو نک ویلوٹ کو نیک ویلوٹ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی اس جدید ساختہ امپائر کی قیمت ملک کے قانون کی حکمرانی اور بدعنوانی کے رسم و رواج اور اپنا پیدائشی حق بننے کی صورت میں ادا کرتا ہے ملک۔ اس سے بڑی زیادتی ملک و قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اور سچ تو یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی اس نو دولتی کلاس کا ملک کی ترقی اور بے روزگاری کے خاتمے میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس ملک میں حکومت برائے حکومت کی ہے یا پھر سرمایہ جمع کیا ہے۔ گڈ گورننس ان کی راہ سے بھی نہیں گزری۔ اس سے تو لاکھ درجے ایوب خان دور کے وہ 22 خاندان اچھے تھے کہ جن کی سرمایہ کاری ملک کے اندر ہوتی تھی اور ان کے سرمایہ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملک کے عام آدمی کو مل رہا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب کراچی کو اس بنا پر بھوکے ننگوں کی ماں کہا جاتا تھا کہ وہاں صنعت کا پہیہ دوڑ رہا تھا اور اس کی فیوز و برکات سے ملک کے دور دراز کے لوگوں کا چولہا جلتا تھا۔ وہ سستے میں اپنا پیٹ بھی بھرتے تھے اور رقم پس انداز کر کے دور اپنے اہل خانہ کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ اس وقت ایوب خان نے 22 خاندانوں کو سرمایہ کاری پر لگا دیا تھا، تو اس سے کچھ لین دین بھی ان سے ہوا ہوگا۔ وہ واپس ملک کو کچھ لوٹاتے بھی تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور سرمایہ کاروں کے درمیان آج کا جو اسٹیبلشمنٹ اور سرمایہ داروں کا معاہدہ ہے، ان کے درمیان حقیقت میں کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ وہ سیاسی چہرے ہیں جو بوقت ضرورت اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی بیساکھی فراہم کرتے ہیں، اور اس ایک نظریہ ضرورت کے تحت ان کے ساتھ خون معاف ہیں۔ کسی دور میں اگر کسی طاقتور کے ذہن میں کرپشن کو کرپشن کہنے کا خیال آتا ہے تو ان پر تھوڑی سختی ہوتی ہے، اور پھر وقت بدلتے ہی یہ سب NRO اور 1 2 3 نہ جانے کیا کیا حاصل کر کے محفل میں صاف و شفاف ہو کر یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ملک کی اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ہو رہا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ملک میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ آج کے ان نو دولتیوں کی حرکتیں دیکھ کر ماضی کے 22 خاندان فرشتے لگتے ہیں، اور کفن چور کی حرکتوں کو دیکھ کر کفن چور کے ابا کو مرحوم و مغفور اور عزت و تکریم کے ساتھ کفن چور کے والد محترم کہنے کو جی کرتا ہے۔
اور اب یہ کیا ہوا کہ ایک سال قوم کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ سے نو ٹو کرپشن، اور اس بارے میں زیرو ٹالرنس کی باتیں عام ہوتی ہیں۔ شیخ رشید جیسے ترجمان کہتے ہیں کہ جھاڑو پھرنے والا ہے، بے رحم احتساب ہونے والا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن 3 سال کے بعد کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک نیا ترجمان کہتا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں، یہ ثبوت کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ کچھ لوگ کریں گے۔ اب ملک کے عوام روبوٹس تو نہیں ہیں جو صاحب ان کے اندر یعنی جو ڈیجٹس فیڈ کریں وہ اس کی مالا جپنے لگیں۔ خدا کی مخلوق اپنے ذہن رکھتی ہے، ان ذہنوں کا استعمال کرنے کا فن جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کون سا نعرہ کس نظریۂ ضرورت کی پیداوار ہے اور کب تک چلنا ہے۔ آج بہت سے بیانیے صرف ان تضادات کی وجہ سے غیر مؤثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ عوام مڑ کر ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہر قلمکار کی طرح ہمیں بھی ایس ایم ایس آتے ہیں، مگر سے نو ٹو کرپشن والے ایس ایم ایس کے انجام کے بعد اب پڑے بغیر واٹس ایپ میسیجز اور ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ دبئی لیکس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ ہاں، دبئی لیکس والوں کی عام آدمی پر دھاک بیٹھ جائے گی کہ یہ تپڑ والے لوگ تھے تو ملک سے پیسہ کما کر دبئی لے گئے۔ عام آدمی کا دبئی سے 5,000 کا منی آرڈر آ جائے تو بینک والے اور ایجنسیوں والے بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔